ان بچوں کے والدین اور تمام وہ طلباء و طالبات آج تقریب میں شرکت کر رہے ہیں کو السلام علیکم، اور میری طرف سے سب کو خوش آمدید بھی۔ اور اپنی بات کو میں مزید جو ہے وہ بڑھانے سے پہلے تھوڑا سا میں بتانا چاہوں گا کہ بیسیکلی آپ آج یہاں پہ آئے کس پرپز کے لیے، مقصد کیا ہے۔ اسپائر ایجوکیشنل اینڈ میڈیا گروپ جب سے شروع ہوا، تقریباً 8 سال ہونے سے ہم پاکستان میں اس وقت آج تک 200 سے زیادہ شہروں میں الحمدللہ ہمارے کالجز جو ہے وہ کام کر رہے ہیں۔ اگر ہم صرف اس ایریا کو صرف ایک ویو لینے کے لیے، ایک سمجھنے کے لیے چیز کہ کتنی گروتھ ہے، وہی میں اگر صرف ایریا کی اگزامپل لوں تو پہلا کے گرد و نواح اس وقت ہمارے کو تقریباً 8 سے 10 کالجز جو ہے وہ کام کر رہے ہیں مختلف ضلعوں میں، جو قریب قریب کے جو ہے وہ پوائنٹس ہیں۔ پینسرا میں اسپائر کالج موجود ہے۔ اگر ہم اس سائڈ پہ دیکھتے ہیں تو جھنگ، گوجرا، ٹوبا، قریب آ جاتے ہیں تو ڈچکوٹ، اس طرف کی بات کرتے ہیں تو بھوانہ میں اسی سال جو ہے وہ ہمارا کیمپس شروع ہوا، چنیوٹ، فیصل آباد، جڑم والا، سمندری، کھروالا، سانگلا ہل، پنڈی بھٹیاں، اور اگر شہروں کی طرف جاتے ہیں تو لاہور، فیصل آباد، ملتان، راول پنڈی، اسلام آباد، میرپور، اور اسی طرح سے آپ کوئی بھی بڑا شہر جو ہے وہ اگر آپ دیکھیں گے تو وہاں پہ الحمدللہ اسپائر ایجوکیشنل اینڈ میڈیا گروپ کے کالجز جو ہے وہ علاقے کے بچوں کو بہترین تعلیم جو ہے وہ دے۔ اسپائر ایجوکیشنل اینڈ میڈیا گروپ نے 2019 میں فیصلہ کیا کہ پینسرا میں بھی ہمارا ایک کالج ہونا چاہیے، اور یہ جہاں پہ آج ہم سب بیٹھے ہیں اور اس تقریب کا حصہ ہیں، یہ جگہ جو ہے وہ چنی گئی۔ اور یہاں پہ جتنے میرے معزز مہمان بیٹھے ان میں سے کئی ایسے لوگ ہیں جنہوں نے ہمیں یہ کالج بنیادوں سے کھڑے کرتے جو ہے وہ دیکھا ہے، اور وہ اس وقت سے ہمارے ساتھ ہیں۔ ہمارے لینڈ لارڈ جو ہیں، جو ڈائریکٹر ہیں، مینیجنگ ڈائریکٹر رانا اسلم صاحب، وہ بھی یہاں پہ موجود ہیں، جنہوں نے اتنی محنت کر کے یہ بلڈنگ جو ہے وہ یہاں پہ کھڑی کی، اس علاقے کے بچے اور بچیوں کو وہ معیاری تعلیم مہیا کرنے کے لیے جس کی یہاں پہ انتہائی شدت کے ساتھ کمی محسوس کی جا رہی۔ وہ کمی کیوں محسوس کی جا رہی تھی اس کی طرف میں ابھی آؤں گا۔ تو 2019 سے ہم نے شروع کیا، اور بہت ہی کم عرصے میں اللہ پاک کی ذات نے ہمیں اتنی زیادہ عزت بخشی کہ اس وقت ہمارے پاس 1200 اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ پڑھ رہے ہیں۔ اور یہ 1200 اسٹوڈنٹس جو ہے وہ صرف 4 لیولز میں ہمارے پاس ہے، کیونکہ یہ ہمارا کالج ہے، اسکول نہیں ہے۔ ڈفرنس ہوتا ہے، ایک اسکول ہوتا ہے، ایک ہائر سیکنڈری اسکول ہوتا ہے، اور دین کالج اور یونیورسٹی کیمپسز آتے ہیں۔ تو یہ کالج اور یونیورسٹی کیمپس ہے جہاں پہ یہ فرسٹ ایئر سے سٹارٹ ہوتا ہے۔ تو ہمارے پاس فرسٹ ایئر ہے، سیکنڈ ایئر ہے، تھرڈ ایئر ہے، فورتھ ایئر ہے، اور الحمدللہ پچھلے سال سے ہم بی ایس پروگرامز جو ہے وہ بھی یہاں پہ لانچ کر چکے۔ 4 ایئر ڈگری پروگرام ایچ ای سی سے ریکوگنائزڈ انسٹیٹیوشن میں آپ کے بچے یہاں پہ اور بچیاں یہاں پہ جو ہے وہ پڑھ سکتے ہیں، ان کو بڑی یونیورسٹیز میں بھی جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ ساری بات آپ کے سامنے کرنے کا مقصد کیا ہے؟ اسپائر کو آلموسٹ جو ہے وہ 7 to 8 ایئرز جو ہے وہ ہوئے ہیں بنے، اور اس وقت ہم پاکستان کے 3 میجر حصوں میں جو ہے وہ موجود ہیں، پنجاب، کشمیر اور آزاد کشمیر، اور اسی طرح سے ہم اس وقت جا رہے ہیں 2 یہ میجر حصے جو ہے وہ ہمارے بنتے ہیں جہاں پہ ہم، اور کے پی کے 3 حصے جو ہے پاکستان کے میجر جن میں اس وقت ہمارے کالجز کام کر رہے ہیں۔ پنجاب میں سب سے زیادہ کالجز ہیں ہمارے، اس کے بعد جو ہے وہ آزاد کشمیر ہے، اور تیسرے نمبر پہ پھر ہمارا جو ہے وہ کے پی کے آ جاتا ہے، جہاں پہ ہم نے 2-3 کالجز ابھی جو ہے وہ اوپن
کر چکے ہیں. اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جو اوپر مینجمنٹ کام کر رہی ہے، کیونکہ یہ اکیلے بندے کے بس کا روگ نہیں ہے. پہلے نمبر پہ یہ چیز جو ہے وہ کلیئر ہونا ضروری ہے. ایک بندہ ہے وہ کام شروع کرتا ہے، وہ اکیلا ہے، اس اکیلے لوگوں سے بھی ملنا ہے، اس اکیلے نے لوگوں کو کاروبار کے بارے میں پڑھنا بھی ہے، سسٹم کے بارے میں پڑھنا ہے، اس نے اپنے گھریلو معاملات کو بھی جو ہے وہ دیکھنا ہے، اس نے جو ہے وہ سسٹم کو جو ہے وہ دیکھنا ہے. ایسے سسٹم کو دیکھنا کہ جہاں پہ روز آپ کا واسطہ 1200 دماغوں سے پڑتا ہو، آپ کا واسطہ 1200 بچوں سے پڑتا ہو جو ہمارا مستقبل ہے، تو آپ کی ذمہ داری زمین سے اٹھ کے آسمان پہ چلی جاتی ہے. کیونکہ وہ 1200 بچے نہیں ہوتے، وہ 1200 دماغ ہوتے ہیں، 1200 سوچیں ہوتی ہیں، اور 1200 خاندان ہوتے ہیں جو ڈیپینڈ کر رہے ہوتے ہیں ایک ادارے پہ اپنے مستقبل کی رہنمائی کے لیے کہ ہم نے کدھر جانا ہے، ہم کھڑے کہاں پہ اور کہاں پہ جا سکتے ہیں. تو اس حساب سے آپ سوچیں کہ وہ کتنا زیادہ ویژنری لوگ ہوں گے جنہوں نے انتہائی کم عرصے میں 200 سے زیادہ کالجز جو ہے وہ پاکستان میں اوپن کیے، جنہوں نے 300 سے زیادہ سیوی سکولز جو ہے وہ اوپن کیے، جنہوں نے اس وقت کچھ 100 کے قریب اسپائر گرامر سکول جو ہے وہ پاکستان میں ان کے کام کر رہے ہیں، 7 نیوز میڈیا چینل جو ہے وہ شروع کر دیا، اور انشاءاللہ within 1 year اسپائر ایجوکیشنل اینڈ میڈیا گروپ اپنے بچوں کے لیے، اپنے پاکستان کے بچوں کے لیے اسپائر یونیورسٹی جو ہے وہ لانچ کرنے جا رہے ہیں. تو یہ اچیومنٹ جو ہے وہ عام سی بات نہیں ہے، یہ غیر معمولی جو ہے وہ صلاحیتوں کے حامل لوگ جو ہے وہ حاصل کرتے ہیں. پنجابی میں کہاوت ہے، سیانے کہندے نے کہ اپنے مقدر ماڑے ہون تے کسے چنگے مقدراں نال جڑ جانا چاہیے، کہ او دے وسیلے ہی ہو سکتا ہے کہ آپ بھی اچھے ہو جائیں. تو جب آپ ترقی کا سوچتے ہیں، جب آپ آگے بڑھنے کا سوچتے ہیں، تو آپ پہلے دیکھتے ہیں کہ کون سے لوگ ہیں جنہوں نے ترقی کر لی ہے، کون سے لوگ ہیں جو ترقی کر رہے ہیں، اور وہ کیا روڈ میپ جو ہے وہ فالو کر رہے ہیں، وہ کیا روٹ جو ہے وہ فالو کر رہے ہیں. تو آپ ان کی پیروی کرتے ہوئے جو ہے کامیابی کے سفر پہ اپنے آپ کو گامزن کرتے ہیں کہ میں بھی انشاءاللہ انہی کی طرح جو ہے وہ کامیاب ہوگا. تو کامیاب لوگ جو ہوتے ہیں ان کے پیچھے ایک ویژن ہوتا ہے، ایک سوچ ہوتی ہے، ایک آبجیکٹو ہوتا ہے. تو یہاں پہ میں آپ کو اسپائر ایجوکیشنل اینڈ میڈیا گروپ اس کا ویژن بتانا چاہتا ہوں. میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جب آپ کے بچے اس ادارے کا حصہ بنیں گے تو ہم ان کے لیے کیا سوچ رکھتے ہیں، ہم کیا سسٹم ان کو پرووائڈ کرتے ہیں، اور کیسے یہ بچے کل کو پورے حوصلے کے ساتھ، پورے اعتماد کے ساتھ، پوری امید کے ساتھ انشاءاللہ، جیسے پہلے بیٹی نے ذکر کیا کہ ہمارے بچے جو ہے وہ یہاں سے بڑے میڈیکل کالجز اور یونیورسٹیز میں جو ہے وہ گئے ہیں، اور یہ صرف ابھی 2 سے 3 سال کی کارکردگی کی بات ہے. ابھی ہمیں کرونا میں پوری طرح سے پورا پوٹینشل جو ہے وہ یوز کرنے کا موقع ہی نہیں مل سکا تھا. تو کچھ چیزیں میں آپ کے ساتھ جو ہے وہ یہاں پہ شیئر کرنا چاہتا ہوں. میں نے جو اپنی بات یہاں پہ اس ایریا کے لیے اسپیشلی یہ جو ہمارا علاقہ ہے اس کے لیے خاص طور پہ جو میں نے الفاظ چوز کیے ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں. بدلتے وقت کے بدلتے تقاضے. کوئی بھی انسان کامیاب ہونا چاہتا ہے، کوئی بھی انسان ترقی کرنا چاہتا ہے، تو اس کو اپنے زمانے کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالنا پڑتا ہے. اور جو لوگ اس زمانے میں ترقی کر رہے ہوتے ہیں یا ترقی یافتہ ہوتے ہیں انہی کے طریقوں کو فالو کرنا پڑتا ہے. آپ آج کے دور میں رہے ہو جہاں پہ ہر چیز جو ہے آپ کی انگلیوں پہ موجود ہے، تو آپ اپنی تعلیم کے لیے، اپنے شعور کے لیے دقیانوسی طریقے جو ہے وہ استعمال نہیں کر سکتے. آپ اپنے بچوں کو جو ہے پھر اس جدت بھری دنیا سے اور ہر لمحہ بدلتی دنیا سے دور رکھ کے ترقی کے خواب نہیں دکھا سکتے.
آپ کو اپنے آپ کو بھی اس زمانے کے ساتھ جو ہے وہ ایڈجسٹ کرنا پڑے گا، اپنے بچوں کو بھی اس زمانے کے ساتھ ایڈجسٹ کرنا پڑے گا، اداروں کو بھی اس بدلتی ٹیکنالوجی، بدلتی ضروریات اور وقت کے ساتھ جو ہے وہ ایڈجسٹ کرنا پڑے گا، اور خود کو اس کے لیے تیار کرنا پڑے گا۔ میں یہاں پہ جو ہے وہ ایک سوال ہمیشہ جو ہے وہ کرتا ہوں لوگوں سے، کہ آپ بچہ آج داخل کرواتے ہیں اور ہم سے، ادارے سے، بچے سے آپ توقع کرتے ہیں اس چیز کی جو اس نے 2 سال کے بعد دینی ہے، اور بینگ مسلم، مسلمان ہونے کے ناطے ہمارا ایمان یہ ہے کہ غیب کا علم صرف اللہ تعالی کی ذات کو ہے، کسی انسان کو نہیں۔ تو کیا ہوتا ہے، ہم ایک بچے کے بارے میں جو ہے وہ یہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ ہماری خواہش ہے، ہم چاہتے ہیں، ہماری کوشش ہے کہ یہ بچہ جب ایف ایس سی مکمل کر لے تو یہ ڈاکٹر بن جائے، یہ انجینئر بن جائے، یہ آئی ٹی کا ایکسپرٹ بن جائے، یا کسی اور فیلڈ میں یہ جانا چاہتا ہے تو وہاں پہ یہ بآسانی پہنچ سکے۔ لیکن ہم والدین، ہم اساتذہ، ہم تعلیمی ادارے اس بچے کو ذہنی طور پہ جکڑ کے بیٹھے ہوتے ہیں، اس کی سوچنے سمجھنے کی صلاحیتوں کو ہم ہمیشہ اپنے پوائنٹ آف ویو سے، اپنی نظروں سے جو ہے وہ دیکھتے ہیں، ہم اس کے سوچنے کے انداز کو اپنی پسند اور اپنی ناپسند پہ جو ہے وہ فکس کر کے بیٹھ جاتے ہیں کہ نہیں، یہ بچہ ہے، اس کو اندازہ نہیں ہے۔ تو ہمیں یہ ماننا پڑے گا، اس چیز کو ایکسپٹ کرنا پڑے گا کہ جب ہم بچے تھے تو آج سے 30 35 40 50 سال پہلے تھے، تب وہ چیزیں، وہ انفارمیشن، وہ ترقی، وہ پروگرس نہیں تھی جو آج کے بچوں کو حاصل ہے۔ ہم گھر سے بوری لے جا کے پڑھا کرتے تھے، ان بچوں کے لیے جو ہے وہ ایئر کنڈیشنڈ رومز جو ہے وہ اویلیبل ہے۔ ہمیں کبھی جو ہے وہ ہم الف انار اور بے بکری والا قاعدہ پڑھا کرتے تھے، یہ بچے آتے ہی پہلے دن سے اے فار ایپل اور بی فار بوٹس یا بال سے جو ہے وہ شروع کرتے ہیں۔ تو دیر از اے ڈفرنس، بہت فرق ہے۔ اس فرق کو ہم اساتذہ کو بھی سمجھنا ہوگا اور ہم والدین کو بھی سمجھنا ہوگا۔ تو بدلتے وقت کے ساتھ بدلتے تقاضے جو ہیں وہ تعلیمی معیار کے لیے بھی ضروری ہیں۔ اگر تعلیمی ادارے اپنے بچوں کو کھلا سوچنے کا موقع نہیں دیں گے، ان کے اندر جو ہے وہ کریوسٹی پیدا نہیں کریں گے، کسی چیز کی جستجو پیدا نہیں کریں گے، شوق پیدا نہیں کریں گے، تو پھر سر ہم بہت پیچھے آلریڈی ہیں، اور ہم اور زیادہ دنیا سے جو ہے وہ پیچھے رہ جائیں گے۔ میں اکثر ڈسکشن میں جو ہے وہ یوز کرتا ہوں کہ جیمز ویب ٹیلیسکوپ جو ہے وہ ایک بنائی گئی ناسا کی طرف سے، پہلے ہبل ٹیلیسکوپ تھی، یہ اس کا لیٹسٹ ورژن ہے جو اب اس وقت خلا میں موجود ہے، اور پتہ نہیں کتنے ارب سال پہلے کی جو گلیکسیز ہیں، کہکشائیں ہیں، ستارے ہیں، ان کی تصویریں لے لے کے جو ہے وہ ہمیں واپس زمین پہ بھیج رہا ہے، اور ہم اپنے موبائلز پہ، لیپ ٹاپس پہ، کمپیوٹرز پہ وہ تصویریں دیکھ سکتے ہیں، اور ہم یہاں پہ بیٹھ کے جو ہے وہ کہتے ہیں کہ پتہ نہیں انہوں نے ترقی کیسے کر لی۔ ہم بھی ترقی کرنا چاہتے ہیں، لیکن ہم اپنے دماغوں کو کھولنا نہیں چاہتے، ہم دنیا کو دیکھنا نہیں چاہتے، ہم ستاروں کو دیکھنا نہیں چاہتے، ہم اس دیوار کے پیچھے کیا ہے اس کی جستجو کرنا ہی نہیں چاہتے۔ تو جب تک ہمارے اندر کچھ پا لینے کی، کر جانے کی، حاصل کرنے کی، کچھ بن جانے کی جستجو نہیں ہوگی، تب تک جو ہے وہ صرف ہم نمبر تو لیتے رہیں گے، رٹا مار کے، پریکٹیکل ایگزامینرز کو جو ہے وہ سفارشیں کر کے نمبر تو ہم لیتے رہیں گے، لیکن ہم کبھی بھی اس کامیابی کو حاصل نہیں کر پائیں گے جو کہ آج کی ضرورت ہے، جو کہ آج کے بچے کی ضرورت ہے، کیونکہ ہم بچوں کو صرف اور صرف جو ہے وہ رٹے والا طوطا جو ہے وہ بنا رہے ہیں۔ ہمیں ضرورت ہے ان بچوں کے دماغوں کو کھولنے کی۔ تو یہاں پہ ہم بہت سارے اساتذہ کرام بھی بیٹھے ہیں، آپ اپنے اپنے ادارے بھی چلا رہے ہیں، والدین بھی بیٹھے ہیں جو اپنے بچوں سے بڑی امیدیں لگا کے ان کو کسی بھی ادارے میں داخل کرواتے ہیں۔ تو آپ کو بھی سوچنے کی ضرورت ہے کہ ہمارے بچے کے لیے جو ہے وہ کیا ضروری ہے، ہم اپنے بچے سے کیا امیدیں رکھتے ہیں۔ تو اسپائر گروپ آف کالجز پہلے نمبر پہ کیا کرتا ہے کہ اپنے بچوں کو موقع دیتا ہے کہ جو وہ چیز پڑھیں گے
وہ پڑھیں گے نہیں، وہ سیکھیں گے، وہ اپنے کانسیپٹ کو بہتر کریں گے. کانسیپٹ کو کیوں بہتر کریں گے؟ کیونکہ جس بچے نے ایف ایس سی میڈیکل کرنے کے بعد ڈاکٹر بننا ہے، یا جس بچے نے ایف ایس سی انجینئرنگ کرنے کے بعد انجینئر بننا ہے، تو اس کو راستے میں ایک بہت بڑی رکاوٹ آتی ہے جس کو ہم کہتے ہیں اینٹی ٹیسٹ. وہ اس نے کلیئر کرنا ہوتا ہے. اور اینٹی ٹیسٹ جو ہے وہ رٹے والا بچہ کبھی کلیئر نہیں کر پاتا. یہ ایکسپیرینس ہے، پاسٹ ایکسپیرینس ہے کہ رٹے لگانے والے بچے کلیئر نہیں کرتے. ہمیشہ وہ بچہ کلیئر کرتا ہے جس کے کانسیپٹ جو ہے وہ بہتر ہے، جس نے چیز کو انڈرسٹینڈ کر رکھا ہے، جس نے سمجھ رکھا ہے. میرے پاس ابھی الیاس گجر صاحب جو ہے وہ بیٹھے ہوئے تھے، بہت محترم جو ہے وہ استاد ہیں گورنمنٹ ہائی اسکول 223 کے. ایسی ڈسکشن ہو رہی تھی تو میں ان کو ایک ایگزامپل کوٹ کر رہا تھا کہ سر میرے پاس چند دن پہلے ایک بچی آئی اور وہ ہمارے پاس گریجویشن میں ایڈمیشن کے لیے آئی. بی ایس انگلش میں وہ ایڈمیشن جو ہے وہ چاہ رہی تھی کہ ان کا ہو جائے. تو میں نے ان سے پوچھا کہ بیٹے آپ نے جو ہے وہ پہلے کیا کیا ہوا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ ایف ایس سی میڈیکل کر رکھی ہے میں نے. تو میں تھوڑا سا حیران ہوا کہ وائی بی ایس انگلش، وائی ناٹ بی ایس زوالوجی اینڈ وائی ناٹ ایم بی بی ایس. میں نے پوچھا بیٹے آپ کے نمبر کتنے ہیں؟ شی سیڈ 480 مارکس ہیں میرے فرسٹ ایئر میں، آؤٹ آف 505 95% مارکس بنتے ہیں. جو پچھلے سال آخری بچہ پنجاب کے کسی میڈیکل کالج میں جس کا ایڈمیشن ہوا ہے، وہ 92% اس کا جو ہے وہ میرٹ تھا. تو اس بچی کے فرسٹ ایئر میں 95% مارکس ہیں. میں نے کہا بیٹے آپ بی ایس انگلش کیوں کرنا چاہ رہے ہیں؟ آپ اینٹری ٹیسٹ کی تیاری کر رہے ہیں. اینڈ شی واز شاکڈ، حیران ہو کے کہ اینٹری ٹیسٹ ہوتا کیا ہے. اور اگر ہم نے بچے کو 95% پہ کھڑا کر دیا لیکن اس کو فیوچر کی گائیڈ لائن ہی نہیں دی، اس کو بتایا ہی نہیں کہ وہ کدھر جائے گا، اس کو اس کے لیے کرنا کیا ہے، تو یہاں پہ ایک سوال میں چھوڑ دوں گا کہ وہ ناکامی بچے کی ہم سمجھیں گے، والدین کی ناکامی سمجھیں گے، اس کے استاد کی ناکامی سمجھیں گے، یا اس کے ادارے کی ناکامی سمجھیں گے. یہ ہمیں اپنے طور پہ جو ہے وہ اس سوال کا جواب ڈھونڈنے کی انتہائی ضرورت ہے. تو اسپائر گروپ آف کالجز کیونکہ پورا پیکج دیتا ہے. ہمارے بچے یہاں پہ پڑھتے بھی ہیں، ہمارے بچے یہاں پہ سیکھتے بھی ہیں. ہمارے مختلف ڈپارٹمنٹس ہیں جن میں ہمارا ڈپارٹمنٹ سیڈ بھی ہے، اسکول آف اینٹی ٹیسٹ اینڈ ایویلویشن ڈیولپمنٹ، جو وقتاً فوقتاً جن کی ٹیم جو ہے ہمارے اداروں کو وزٹ کرتی ہے پورے پاکستان میں، اور بچوں کی پوری گائیڈ لائن ان کو مہیا کی جاتی ہے، پوری اویئرنیس جو ہے وہ دی جاتی ہے. تو ہم یہاں پہ کیسے کام کرتے ہیں؟ ہمارے بچے جو ہمارے پاس اسٹیٹ آف دا آرٹ فرنسڈ لیبز ہیں ان کو یوز کرتے ہیں. یہ آپ کے علاقے کی بچیاں جو آلریڈی یہاں پہ زیر تعلیم ہیں یا رہ چکی ہیں، یہ ان کی تصاویر آپ کے سامنے ہے. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ انہوں نے یہ چیزیں پڑھی ہوں گی کتاب میں، لیکن یہاں پہ ان کو باقاعدہ وہ انسٹرومنٹس، وہ آلات، وہ ساری چیزیں سکھائی جاتی ہیں، بتائی جاتی ہیں، سمجھائی جاتی ہیں، تاکہ وہ بچیاں، وہ بچے لرن کر سکے. یہ دیکھیں ابھی آپ لوگ جب یہاں سے فری ہوں گے تو میں آپ کو یہ بھی کہوں گا کہ آپ وزٹ بھی ضرور کریں، تاکہ آپ کو اندازہ ہو کہ اندر آپ کے بچوں کے لیے کیسا انوائرمنٹ ہے، کیسی کیسی جو ہے وہ سہولیات یہاں پہ موجود ہیں. تو یہ دیکھیں، یہ کتابوں میں تصویریں بنی ہوئی ہیں. ہم عام طور پہ بچوں کو صرف تصویریں بنانا اور دکھانا جو ہے وہ پڑھاتے ہیں، لیکن یہاں پہ آپ کو ایک ایک چیز جو ہے وہ بچے کو قریب سے آبزرو کرنے کا اور اس کو سیکھنے کا جو ہے وہ موقع ملتا ہے. اور ہم آج کے تعلیمی ادارے ان چیزوں سے بہت پیچھے جو ہے وہ چلے گئے ہوئے ہیں. ہمیں اس کو واپس ریوائیو کرنے کی ضرورت ہے، واپس اس میتھڈالوجی کو جو ہے وہ لانے کی ضرورت ہے، تاکہ ہمارے بچے، ان کے ذہن جو ہے وہ کھل سکے، وہ سوچ سکیں، وہ آگے دیوار کے دوسری طرف جو ہے وہ جاننے کی ان کے اندر جستجو پیدا ہو سکے. یہ طریقہ کار ہے اسپائر ایجوکیشنل اینڈ میڈیا گروپ کے کالجز کا پڑھانے کا. اور یہ ساری تصویریں، یہ ساری چیزیں اس چیز کا ثبوت ہے کہ اسپائر کالج پینسرا کتنی یہاں پہ جو ہے وہ کوشش کرتا ہے. ہاں، ہمارے بچوں کے 1100 میں سے 1100 نمبر شاید نہ آئے ہوں، پچھلے سال نہیں آئے، لیکن اس چیز پہ ہمیں جو ہے وہ افسوس نہیں ہے. بینگ پرنسپل مجھے افسوس نہیں ہے، کیونکہ اگر کسی کے 1100 میں سے 1100 نمبر آئے تھے تو وہ بچہ اینٹی ٹیسٹ کلیئر نہیں کر سکا تھا.
میرے 5 بچے جو ہے وہ میڈیکل کالجز میں گئے. ان کے 1100 میں سے 1100 نمبر نہیں تھے، لیکن وہ اب ایک فیوچر کے پہلے سٹیپ پہ جو ہے وہ اپنا قدم جما چکے ہیں. 5 سال ان کو لگیں گے اور وہ ڈاکٹر بن کے اپنے والدین کی اور اپنے ملک کی خدمت کر رہے ہوں گے انشاءاللہ. اور اس میں ہمارا بھی تھوڑا سا جو ہے وہ کردار شامل ہوگا. میری بچی جو ہے اس کے 1100 میں سے 1100 نمبر نہیں آئے، لیکن وہ قائد اعظم یونیورسٹی اسلام آباد کا میرٹ کلیئر کر کے وہاں پہ جو ہے وہ زیر تعلیم ہے. میری بچی کے جو ہے 500 میں سے فرسٹ ایئر میں 505 نہیں آئے، لیکن وہ اینٹی ٹیسٹ کلیئر فاسٹ یونیورسٹی انٹرنیشنل یونیورسٹی ہے، وہاں پہ روبوٹکس کے سبجیکٹ میں جو ہے وہ انجینئرنگ میں ایڈمیشن لے چکی. 3 کیٹیگریز میں اس بچی کا نام آیا تھا، الیکٹریکل انجینئرنگ میں، سافٹ ویئر انجینئرنگ میں اور روبوٹکس میں. شی چوز روبوٹکس. کیوں؟ دنیا بدل رہی ہے، آگے ٹیکنالوجی کا سارا دور آتا جا رہا ہے، آئی ٹی کا دور آتا جا رہا ہے، آگے ہر چیز جو ہے وہ خودکار طریقے سے جو ہے وہ چل رہی ہے. تو روبوٹکس کی طرف وہ بچی گئی ہے. یہ یہاں پینسرا اور اسی علاقے سے وہ بچے اور بچیاں جو ہے وہ آگے گئے، اور انشاءاللہ اس سال اور بچے بھی آپ کو نظر آئیں گے جو اسپائر کالج پینسرا سے آگے نکلیں گے. صرف کیا ہے کہ ہم ان کے کانفیڈنس پہ کام کرتے ہیں، ہم ان کی کمیونیکیشن پہ کام کرتے ہیں، ہم ان کے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت پہ کام کرتے ہیں، ہم ان کو آگے بڑھنے کی طرف لے کے جانے پہ جو ہے وہ کام کرتے ہیں. یہ آپ کے سامنے جو ہے وہ چیزیں ہیں جو یہ دیکھیں. کمپیوٹر جو یہاں پہ بچے پڑھتے ہیں ان کے لیے کمپیوٹر لیبز ہیں، اور وہ بچے ان کو یوز بھی کرتے ہیں. جو آلریڈی ہمارے پاس بچے پڑھ رہے ہیں وہ اس چیز کے گواہ ہیں، ان کو پتا ہے کہ یہ ساری چیزیں جو ہے وہ کی جا رہی ہیں. ایگزامینیشن سسٹم ہمارا پورا جو ہے وہ ایک پلان ہوتا ہے جس میں ہم نے کام کروانا ہوتا ہے. جس دن ہماری کلاس شروع ہوتی ہے اس دن سے لے کے آخری دن کا پورا پلان ہوتا ہے کہ ہر دن کا لکھا ہوا ہے جو ہیڈ آفس کی طرف سے آتا ہے، ہم نے اس کو فالو کرنا ہے. پریکٹیکلز کے دن الگ سے جو ہے وہ ڈیسائیڈ ہوتے ہیں جو پورے سال کے اندر ہم نے مینج کرنا ہے. ان کی جو ادر ایکٹیویٹیز ہیں، بچوں کو صرف پڑھنا نہیں ہے، بچے نے اس کو فزیکلی بھی جو ہے وہ مضبوط ہونا پڑے گا، کیونکہ کام کس چیز کا؟ سارا دماغ کا ہے. میڈیکلی جس بچے کا دماغ سٹرونگ ہے اس کے لیے باڈی کا سٹرونگ ہونا بھی جو ہے وہ ضروری ہے. تو اس کے لیے ادر ایکٹیویٹیز، ان کو گیمز میں پارٹیسپیشن، ہماری مختلف جو ہے وہ سوسائٹیز ہیں. ایگزامینیشن سسٹم کی میں بات کر رہا تھا. بچوں کا سلیبس کمپلیٹ ہونے تک کم از کم ہم 6 ٹیسٹ جو ہے وہ کنڈکٹ کرتے ہیں. 1 مہینے میں 2 ٹیسٹ تقریباً جو ہے وہ لیے جاتے ہیں. پھر جب سلیبس کمپلیٹ ہو جاتا ہے تو ہم پورا سلیبس دوبارہ ریوائز کرواتے ہیں کلاسز میں، لیکچرز کے تھرو. اور پورے سلیبس کے ہر سبجیکٹ کے 8 سے 10 ٹیسٹ جو ہے وہ لازمی طور پہ کنڈکٹ کیے جاتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ ہمارے بچے جو ہے وہ پھر نمبر بھی لیتے ہیں اور آگے بھی نکلتے ہیں. ان کی اینٹی ٹیسٹ کی پہلے دن سے جو ہے وہ تیاری کروائی جاتی ہے، ان کو ساتھ ہی بکس دے دی جاتی ہیں. ان کے کانسیپٹ بلڈنگ جو ہے وہ اپنے میتھڈالوجی کے ذریعے جو ہے وہ شروع کر دی جاتی ہے. کلاسز میں بہترین انوائرمنٹ دیا جاتا ہے. والدین کو وقتاً فوقتاً جو ہے وہ ان کی ساری کارکردگی بتانے کے لیے ہم پیرنٹ ٹیچر میٹنگز جو ہے وہ مختلف اوقات میں کنڈکٹ کرتے ہیں. ان کے لیے ہم مختلف ٹائم پہ موٹیویشنل لیکچرز کا ارینج کرتے ہیں. جیسے یہ ہمارا پہلا موٹیویشنل لیکچر یہاں پہ ہوا تھا 2020 میں، کرونا آنے سے پہلے. لیکن جب کرونا آ گیا تو کرونا کے دوران ہمیں گیدرنگز کرنے کی اور یہ ساری چیزوں کی اجازت نہیں تھی، تو ہمیں وہ سیگمنٹس جو ہے وہ اپنے پوسٹ پون کرنے پڑے. لیکن الحمدللہ اس سال سے اور پچھلے سال سے ہم نے اپنی پوری انرجیز کو جو ہے وہ واپس لے آئے ہیں، اور سارا فوکس ہمارا اس علاقے کے بچوں کے فیوچر پہ ہے. ہم نے اس پہ جو ہے وہ کام کرنا ہے. ہم لوگوں کو اویئرنیس جو ہے وہ دے رہے ہیں، ہم لوگوں کو جو ہے وہ بڑا آدمی بنانے کی جو ہے وہ کوشش کر رہے ہیں. جیسے کہ یہ آپ کے سامنے اگزامپل ہے، ہم نے پچھلے سال بچوں کے لیے ای کامرس کا سیمینار کروایا، جو کہ اس علاقے میں پہلی بار تھا کہ کسی تعلیمی ادارے نے اپنے بچوں کے لیے آن لائن وہ کیسے کام کرنا سیکھ سکتے ہیں، پڑھائی کے ساتھ ساتھ وہ کیسے
کچھ کمانے کے قابل ہو سکتے ہیں، اس پہ ہم نے سیمینار جو ہے وہ یہاں پہ کنڈکٹ کروائے. اور آپ اگر گوگل پہ جا کے سرچ کریں، فیس بک پہ دیکھیں تو آپ کو نظر آئے گی ایک آرگنائزیشن انیبلرز پاکستان. اس کے ساتھ اسپائر کالج پینسرا کا ایگریمنٹ ہے کہ وہ ہمارے علاقے کے بچوں کو، ہمارے کالج کے بچوں کو فری ٹریننگ دیں گے کہ وہ کس طرح سے آن لائن جو ہے وہ اپنی خدمات دے کے 4 آنے جو ہے وہ کما سکتے ہیں، اپنے والدین کا بوجھ جو ہے وہ سمیٹ سکتے ہیں. اور ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہمارا بچہ کم از کم 26 سال 27 سال کا ہو جاتا ہے اور وہ صرف پڑھ رہا ہوتا ہے، اور ہم پوری سوسائٹی اسے ایکسپیکٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ نمبر کتنے لے گا. اور جب وہ نمبر لے کے ڈگری لے کے آتا ہے تو پھر وہ جب انٹرویوز دینے نکلتا ہے اور جاب ڈھونڈنے نکلتا ہے تب اس کو پتا چلتا ہے کہ میرے پاس تو سوائے نمبروں کے کچھ ہے ہی نہیں. تو سکلز بہت ضروری ہیں، اور وہ اسپائر ایجوکیشنل اینڈ میڈیا گروپ کے کالجز جو ہے وہ یہاں پہ اپنے بچوں کے لیے دن رات کوشش کر کے مہیا کر رہے ہیں. یہ وہ ہماری بچی ہے جو اس وقت روبوٹکس میں گئی ہے، فاسٹ انٹرنیشنل یونیورسٹی اسلام آباد. یہ وہ بچے ہیں آپ کے سامنے جو اس وقت پاکستان کی بڑی بڑی یونیورسٹیز میں اور میڈیکل کالجز میں جو ہے وہ زیر تعلیم ہے اور آگے پڑھ رہے ہیں. یہ ہمارے پچھلے سال کے جو ہے وہ ریزلٹس ہیں، جو اتنا سسٹم دینے کے بعد جو ہے وہ ہمارے بچوں نے الحمدللہ جو ہے وہ حاصل کی ہیں. یہ ہماری اس وقت کی جو اس سال جس سیکنڈ ایئر نے ایگزامز دی ہیں ان کے مارکس ہیں، اور یہ بچے اب اس وقت اینٹی ٹیسٹ کی تیاری کر رہے ہیں. ہم یہاں پہ، میں نے شروع میں بات کی کہ یہ پورا یونیورسٹی کیمپس کا ہم انوائرمنٹ دے رہے ہیں. آپ کے بچے، آپ کی بچیاں جس کام کے لیے ان کو بڑے شہروں میں جا کے یونیورسٹیز میں رہنا پڑتا ہے، ہاسٹلز میں رہنا پڑتا ہے، وہ سارے پروگرامز الحمدللہ اسپائر کالج پینسرا آپ کو یہاں پہ مہیا کر رہا ہے، جن میں یہ آپ کے سامنے ہے. ہم بی ایس انگلش یہاں پہ مہیا کر رہے ہیں، بی ایس میتھمیٹکس جو ہے وہ ہم یہاں پہ مہیا کر رہے ہیں، بی ایس کمپیوٹر سائنسز ہم یہاں پہ مہیا کر رہے ہیں، بی ایس زولوجی مہیا کر رہے ہیں، اور انٹرمیڈیٹ کے پروگرامز میں تمام پروگرامز ہم مہیا کر رہے ہیں. ایف ایس سی میڈیکل ہو، ایف ایس سی انجینئرنگ ہو، آئی سی ایس ہو، ایف اے ہو، ایف اے آئی ٹی ہو، آئی کام ہو، سارے ڈسپلن جو ہے وہ الحمدللہ ایک ہی جگہ پہ پورے پیکج کے ساتھ مہیا کیے جا رہے ہیں. اور جو میٹریکولیشن کے بچے اس سال ہمارے پاس ایڈمیشن لیں گے ان کے درمیان قرآن اندازی کر کے یہ سارے انعامات انشاءاللہ جو ہے وہ تقسیم کیے جائیں گے. اور پھر اس دن اسی طرح سے جو ہے وہ محفل بنائی جائے گی اور اس میں یہ آپ سب کے سامنے انعامات تقسیم ہوں گے، جن میں 3 موٹر سائیکلز ہم نے ڈسٹریبیوٹ کرنی ہے، 4 لیپ ٹاپس جو ہے وہ ہم نے مہیا کرنے ہیں، نقد انعامات ہیں، یونیفارمز ہیں بچوں کے لیے، گفٹ پرائزز ہیں، اور سب سے بڑھ کے ہم نے اس سال قرآن اندازی کے ذریعے 4 بچے جو ہے وہ سلیکٹ کرنے ہیں جن کو فری تعلیم 2 سال کے لیے جو ہے وہ مہیا کی جائے گی. اور صرف ان 4 بچوں کو فری تعلیم نہیں ہم دیں گے، میرٹ بیسڈ جو اسکالرشپس ہیں وہ الگ سے ہیں. جن بچوں کے اچھے نمبر آئے ہوں گے، نمبروں کی بیس پہ ہم کم از کم 15 اسٹوڈنٹس جو ہے وہ سلیکٹ کریں گے جن کو 100% فری تعلیم جو ہے وہ دی جائے گی. تو یہ سب کچھ جو ہم نے حاصل کیا ہے اس میں ایک ہی چیز ہے اور وہ ہے یقین. اگر یقین ہے تو آپ اس کے لیے ایفرٹ کرتے ہیں، آپ محنت کرتے ہیں، اور ایک دن آپ اس چیز کو حاصل کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں جو آپ پہلے دن جو ہے وہ شروع کی. تو میں ایز اے پرنسپل الحمدللہ سنس 2019 یہاں پہ اگر کام کر رہا ہوں، اور میرے جو دوست، پرانے دوست جو جانتے ہیں مجھے، ان کو پتا ہے کہ میں یہی باتیں کر رہا ہوں. میں پہلے دن سے ایک ہی ویژن، ایک ہی سوچ پہ جو ہے وہ کام کر رہا ہوں کہ ہمیں اپنے فیوچر کو بدلنا ہے. اور وہ فیوچر ہم خود کو بدل کے جو ہے وہ نہیں کر سکتے، ہمیں خود کو بدلنا ہے اپنے ان بچوں کو بدلنے کے لیے. ان کے دیکھنے، سوچنے، سمجھنے، عمل کرنے، آگے بڑھنے کے طور طریقوں کو بدل کے ہم جو ہے وہ اپنا فیوچر بدل سکتے ہیں. کیونکہ ہم لوگ تو آلریڈی، میں اگر اپنی بات کرتا ہوں تو میں اس وقت 35-36 سال کے آس پاس ہوں، تو میرے پاس زیادہ سے زیادہ کتنا ٹائم ہوگا، لیکن یہ بچے جو ہے وہ ہمارا فیوچر ہے.
یہ بچے ہمارا فیوچر ہیں، ورنہ یہ اسی چکی میں پیستے رہیں گے جو ہم اپنی پرائیویٹ محفلز میں بیٹھ کے جو ہے وہ جس طرح کی گفتگو کرتے ہیں اور جس طرح کے ہم لوگ جو ہے وہ کہ کیا ہمارے ارد گرد معاشرہ ہے. جو آفیسرز یہ سارا کچھ کر رہے ہیں، جو یہ پرابلمز ہماری ایز اے قوم ہم فیس کر رہے ہیں، وہ کہاں سے آئے؟ ان کو بھی کسی استاد نے پڑھایا ہوگا، ان کو بھی کسی تعلیمی ادارے نے جو ہے وہ گائیڈ کیا ہوگا، وہ بھی استاد کی ذمہ داری رہے ہوں گے. تو میرا ماننا ہے، یہ میری اپنی ذاتی رائے ہے، میں کسی کے ساتھ نہیں ہوں. میں اکثر اپنے بچوں کو بھی یہ بات کرتا ہوں، اپنی فیکلٹی کو بھی یہ بات کرتا ہوں کہ بھائی جب ہم اپنے بچے کو یہ کہتے ہیں نا کہ بیٹا آپ نے پریکٹیکل کے نمبروں کی فکر نہیں کرنی، وہ ہم لگوا دیں گے، تو اس کا مطلب ہے میں اپنے بچے کے ذہن میں پہلے دن ڈال رہا ہوں کہ چیز شارٹ کٹ سے حاصل کی جا سکتی ہے. کسی کو ملا کے، کسی کو انڈر دا ٹیبل جو ہے وہ کوئی چیز کر کے، روٹی کھلا کے، کوئی گفٹ دے کے جو ہے وہ کام لیا جا سکتا ہے. میرٹ کچھ نہیں ہوتا، محنت کچھ نہیں ہوتی، سسٹم کچھ نہیں ہوتا. پھر وہی بچے جب بڑے ہوتے ہیں تو ان کے ذہن میں یہی 3-4 باتیں بیٹھ چکی ہوتی ہیں. پہلے نمبر پہ ان کے ذہن میں جو بات، کیونکہ وہ ہم نے اینڈ پہ کی ہوتی ہے، اور وہ ہوتی ہے سسٹم کچھ نہیں ہوتا. اور وہ سسٹم کو ہم پہ ہی پھر جو ہے وہ لاگو کرتے ہیں. تو یہ سارے مسائل جو ہے وہ تربیت سے آتے ہیں، گائیڈ لائن سے آتے ہیں. اس کے لیے پہلے نمبر پہ آپ کو خود کو ہمیں ٹھیک کرنا پڑے گا، رول ماڈل جو ہے وہ بننا پڑے گا، پھر جا کے جو ہے وہ چیزیں بہتر ہوں گی. رول ماڈل ہوں گے تو یہ بچے ہمیں فالو کریں گے. اور ہم الحمدللہ بحیثیت ٹیم اسپائر کالج پینسرا یہاں پہ اپنے بچوں کے لیے جو ہے وہ اس سوچ کے ساتھ دن رات جو ہے وہ محنت کر رہے ہیں. اور انشاءاللہ آپ چند سالوں میں دیکھیں گے کہ یہ جو ہم محنت کر رہے ہیں اس کے بینیفٹس جو ہے وہ اس علاقے کو کتنے ہوتے ہیں. اور یہ میرا یقین ہے، اور اس یقین میں یہ میرے بچے بھی شامل ہیں، میری ٹیم بھی شامل ہے، اور میری دعا ہے کہ تمام والدین بھی اس میں شامل ہو جائیں، تمام ادارے بھی شامل ہو جائیں، تمام اساتذہ کرام بھی شامل ہو جائیں، تاکہ ہم اس قوم کو کسی ڈائریکشن میں جو ہے وہ ڈال سکیں. کیونکہ استاد قوم کا معمار ہوتا ہے، اس نے قوم تعمیر کرنی ہوتی ہے. اب ہم کیسی تعمیر کر رہے ہیں یہ ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے. ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہماری تعمیر کی ہوئی قوم سیدھی دیوار کی طرح ہو، اس مستری کی طرح نہ ہو جو بعد میں کہے کہ تھوڑی جگہ اتوں ود گئی ہے. ٹھیک ہے جی، تو جزاک اللہ جی. آپ سب دوستوں کا بہت شکریہ. اللہ آپ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے. میں اشفاق صاحب کو کہوں گا کہ وہ آئیں اور تقریب کو شروع کریں. جن بچوں کے گفٹس ہیں ان کو گفٹس جو ہے وہ دیے جائیں. بہت شکریہ.